اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق. اللہ، اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق. اتنا لفظ کہا اور فوراً دونوں جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے دونوں، ایک دوسرے سے کی قربت حاصل نہیں کی، دور ہو گئے، وہ الگ مکان میں، وہ الگ مکان میں. لیکن بڑی محبت تھی آپس میں، دونوں کا دل تڑپتا رہا، مچلتا رہا. بالخصوص خلیفہ ہارون رشید کا کہ میری پیاری جنتی میری بیوی زبیدہ جیتے جی اس نے جنت میں اپنا محل بنا جو ہے خرید لیا، اور میں نے اس کا محل دیکھ بھی لیا. سبحان اللہ، جیتے جی ہے نا. تو کہنے لگے یہ مجھ سے بڑا غلط ہو گیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. صبح یہ پوری رات بڑی کرب میں، بڑی بے چینی میں گزری. صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ بڑے بڑے علماء کی دعوت خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ہے، سب حاضر ہو جائیں. بڑے بڑے جید علماء آ گئے. جب علماء تخت نشین ہو گئے تو خلیفہ ہارون رشید نے اپنا مقدمہ پیش کیا، اپنی بات رکھی، اپنا مسئلہ پیش کیا. کہنے لگا اے علماء وقت، اے زمانے کے جید علماء، سنیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا جہنمی، اور میں نے کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق. اے مفتیان کرام آپ بتائیے کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے. میرے بھائیوں سب نے یہ کہا تھا کہ تو جہنمی ہے یا جنتی، اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ کرنے والا پروردگار عالم ہے. سبحان اللہ. یہ ہم نہیں جانتے کہ تم جہنمی ہو یا جنتی ہو، یہ تو رب تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے مدینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر. اب ذرا قربان جاؤ، ایک مسئلہ میں آپ کو اور بتا دوں. طلاق جب کسی شرط پر معلق کر دی جاتی ہے، کسی شرط پر لٹکا دی جائے، معلق کر دی جائے، کسی شرط پر موقوف کر دی جائے، تو جب تک وہ بات نہیں پائی جاتی، جب تک وہ شرط نہیں پائی جاتی، تب تک طلاق نہیں پڑے گی، ہے نا. جب وہ شرط پالی جائے گی تو طلاق پڑ جائے گی. اب جہنمی ثابت ہو گیا، جہنمی ہونا خلیفہ ہارون رشید کا ثابت ہو جاتا تو طلاق پڑ جاتی، نہیں ہوتا تو نہیں پڑتی. عزیزان محترم، تمام بڑے بڑے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس مسئلے کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم جہنمی ہو یا جنتی ہو، ہم کیسے بتا سکتے ہیں. عزیزان محترم، جب بڑے بڑے علماء خاموش ہو گئے تب انہی علماء سے، علماء کے درمیان سے مدرسے کا ایک ننھا سا بچہ اٹھا تھا جس کی عمر 6 یا 7 برس کی تھی. اس نے کہا تھا اے بادشاہ، اگر اجازت ہو تو تمہارے مسئلے کا حل اور جواب میرے پاس موجود ہے. مدرسے کے بچے نے کہا، مدرسے کے بچے نے، اے خلیفہ اگر اجازت ہو تو میں تمہارے مسئلے کا حل نکال سکتا ہوں. تو خلیفہ نے کہا بتاؤ میرے مسئلے کا جواب کیا ہے. تو اس مدرسے کے بچے نے معلوم ہے کیا کہا تھا؟ اے خلیفہ، اے حاکم وقت، اے سلطان وقت، دین کے مسئلے نیچے بیٹھ کر نہیں بتائے جاتے بلکہ دین کے مسئلے تخت پر بیٹھ کر کے بتائے جاتے. علماء کی قدر جانیے آپ، علماء کی قدر سمجھیے. ان علماء کا مقام اور مرتبہ ہے کیا؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ دین کی باتیں نیچے بیٹھ کر نہیں بتائی جائیں گی. یہ بتا اس وقت مجھ کو تیری ضرورت ہے یا مجھے تیری ضرورت ہے؟ بچے نے کیا کہا؟ مجھے تیری ضرورت ہے یا تجھے میری ضرورت ہے؟ تو خلیفہ نے کہا تھا اے بیٹے اس وقت تو یقیناً مجھے تیری ضرورت ہے، کیونکہ دل کے اندر بیوی کی محبت جو جوش مار رہی تھی. تو خلیفہ وقت سے اس بچے نے کہا تھا چھوڑ اپنی مسند، اپنا منبر چھوڑ دے، اپنی مسند چھوڑ دے، اپنا تخت شاہی چھوڑ دے، میں تیرے تخت پر بیٹھوں گا، تو نیچے فرش پر بیٹھ. جب تو نیچے فرش پر بیٹھ جائے گا تب میں تیرے مسئلے کا حل نکال دوں گا. خلیفہ اپنے تخت کو چھوڑتا ہے، نیچے آ جاتا ہے. میرے بھائیوں، کیا ہم نے بھی اپنے امام کی تعظیم و تکریم اس طرح سے کی؟ کیا ہم نے کبھی اپنے علماء کی تعظیم و تکریم اس طرح کی؟ حد تو یہ ہے کہ آج ہمارے ائمہ، ہمارے علماء پائیتی پر بیٹھے ہوتے ہیں چارپائی کی، اور ہم سرہانہ گھیر کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ان علماء کی قدر کرو جس چارپائی پر یہ بیٹھے ہوں. سرہانہ یا پائیتی بیٹھنا تو دور کی بات، ادب کے لحاظ سے ان کے پاس بھی نہ بیٹھا. یہ ادب کی بات ہے. علماء کا مقام سمجھو، ائمہ کا مقام سمجھو، ہے نا. تو وہ بچہ بیٹھ گیا تخت شاہی پر. خلیفہ وقت مسند نشین ہے، نیچے بیٹھا ہوا ہے فرش پر.
اب بادشاہ پوچھتا ہے اے خلیفہ ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا، ایک سوال پوچھوں گا، آپ مجھے سچا سچا جواب دیجیے۔ نیک تھے، بہت نیک تھے خلیفہ ہارون رشید، یہ بات میں نے پہلے ہی بتا دی آپ کو۔ بچے نے کہا اے خلیفہ یہ بتاؤ کیا تمہاری زندگی میں کبھی کوئی ایسا موڑ آیا ہے، ایسا وقت آیا ہے کہ تم گناہ کر سکتے تھے، قدرت تھی گناہ کرنے پر، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، کسی کا کوئی خوف و خطرہ نہیں تھا، اے بادشاہ وقت یہ بتاؤ کیا تم کبھی صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کرنے سے رکے ہو؟ سبحان اللہ، توجہ کرنا حضرت، توجہ۔ اے خلیفہ کیا کبھی تم گناہ پر قدرت ہونے کے باوجود گناہ کرنے سے بچے ہو، رکے ہو صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے؟ تو خلیفہ ہارون رشید کا چہرہ کھل گیا، کہنے لگا اے بیٹے میں ایک مرتبہ نہیں، میری زندگی میں کئی مرتبہ ایسا مقام آیا ہے، ایسا وقت آیا ہے کہ میں گناہ کر سکتا تھا مگر اللہ کا خوف میری نظروں کے سامنے آ گیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے گناہ نہیں کیا۔ مدرسے کے اس بچے نے کہا تھا اے بادشاہ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ تیری بیوی پر طلاق نہیں پڑی ہے۔ سبحان اللہ، کہ تیری بیوی طلاق والی نہیں بنی ہے، مطلقہ نہیں ہوئی ہے تیری بیوی۔ تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین تھے، کہنے لگے اے بیٹے ذرا ہماری بات سنو، ہم ان کے مسئلے کا حل نہیں نکال پائے، تم نے اتنا بڑا فتویٰ کیسے دے دیا؟ ارے بتاؤ تم نے اتنا بڑا جواب کیسے دے دیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے؟ کیا کوئی نقلی دلیل ہے؟ کہنے لگے یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن مقدس سے میں نے ان کا جواب دیا ہے۔ علماء نے کہا بتاؤ قرآن کی کون سی آیت سے تم نے جواب دیا ہے؟ کہنے لگے سنو سنو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ عبس وتولی کے اندر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا تو ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ سبحان اللہ، میں نے قرآن سے اس کا جواب دیا ہے۔ اے خلیفہ ہارون رشید تم گناہ کرنے سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچے ہو، اس لیے تم جنتی ہو، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں پڑی۔ تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے، وہ جب انہوں نے ایک مدرسے کے بچے کی ذہانت کو دیکھا تو داد و تحسین سے نوازنے لگے اور فخر کرنے لگے کہ جب آج بچپن کے عالم میں اس بچے کے مقام اور مرتبے کا یہ عالم ہے، جب اس کی ذہانت کا یہ عالم ہے، اس کی فطانت کا یہ عالم ہے، تو یہ بڑے ہو کر کے کتنا بڑا امام بنے گا۔ قسم خدا کی یہ وہی بچہ تھا کہ جو بڑے ہونے کے بعد پوری دنیا نے جس کو امام شافعی کے نام سے جانا اور پہچانا تھا۔ میرے بھائیوں پتہ چل گیا کہ چاہے حاکم وقت ہو، چاہے سلطان زمانہ ہو، تخت نشین ہو، بڑے بڑا حکمران ہو، اگرچہ دنیا میں کتنے بڑے عہدے والا کیوں نہ ہو، اگر دیندار ہے تو اس کو ان مدرسے کے بچوں کی ضرورت ضرور پڑا کرتی ہے، علماء کی ضرورت ضرور پڑا کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی دنیا کو بھی آباد کرو اور اپنی آخرت کو بھی آباد کرو۔